ایک شخصی دعا اور دوسری ہے اجتماعی دعا. ایک دعا ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں، خود بھی ہم نے بچپن سے شاید اس کو ایسا ایک یاد کیا ہوا ہے، ذہن میں بٹھایا ہے، وہ بھولتے ہی نہیں ہیں ہم. کون سی ہے وہ جی؟ دعائے ربانی. ٹھیک ہے جی، کون سی ہے؟ دعائے ربانی. تو وہ تو کسی شاید بچے کو کھڑے کر دیں تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے آتی ہے، ہر مسیحی کو آتی ہے. اگر کوئی شخصی یا اجتماعی دعا نہ بھی کرے تو دعائے ربانی ضرور پڑھ لیتا ہے جی، وہ ضرور اس کو آتی ہوتی ہے. یہ شخصی دعا جو ہے، جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، جو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو کہاں جا؟ اپنی کوٹھی میں جا. وہ شخصی دعا ہے، اکیلے تنہائی کی دعا جو ہم کرتے ہیں. لیکن میرا مضمون وہ آج نہیں ہے. میرا مضمون اجتماعی دعا کا ہے. یہ اجتماعی دعا جو بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے اکیلے دعا کی گھر میں، اس میں 5 منٹ کی ہے یا آدھا گھنٹہ کی ہے یا 15 منٹ کی ہے. بعضوں کا تو اصول ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں، کام سے جانے سے پہلے 5 منٹ دعا کی، اس کے بعد کام کرا. بعض جو ہوتے ہیں وہ دروازے میں کھڑے ہو کر 2 منٹ کی دعا کرتے کام پر. بعض اٹھتے ہیں صبح 3 بجے 4 بجے، پھر دعا کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے اپنا نارمل روٹین سے کام پر یا جہاں کہیں انہوں نے کوئی کام کرنا. کوئی اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا ایک وقت رکھتے ہیں، پھر تھوڑا سا کاموں سے فری ہو کر دعا کرتے ہیں. یہ ساری شخصی دعا ہے. لیکن اجتماعی دعا جو مجمع میں کی جائے، جو متفق ہو کر کی جائے، اس کی اہمیت کچھ الگ ہے. اور ہمیں آج اس کی اہمیت کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں اس کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر لکھا ہے، بس جن لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ کلام قبول کیا. قبولیت کی روح، کلام قبول کرنا، خدا کی آواز کو سن لینا. اور جیسا میں نے کہا پچھلی بار کہ فرما برداری، تابعداری کرنا ہے، تو فرما برداری کا نتیجہ کیا ہے جی؟ کہ وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں. وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، وہ مسیح یسوع کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. وہ حبشی خوجہ کو کیا کہا تھا فلپس نے؟ وہ نے کہا پانی موجود ہے، روح موجود ہے، مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اگر تو دل و جان سے اقرار کرے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اور اقرار کیا کرنا ہے؟ کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے. یہ بپتسمے کی بھی بات میں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ آج کل یہ بھی ضروری ہے.
تو وہاں انہوں نے جی بپتسمہ لیا اور لکھا ہے اسی روز کتنے لوگ جی؟ کتنے جی؟ بہنوں کی آواز میں ہے کتنے جی؟ 3000 ان میں شامل ہو. ہم تو شاید اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے. ایسا ہے نا؟ ہماری کسی پاکستانی کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہے، وہ ایسا شاید خواب بھی نہ دیکھ سکیں کہ ایک ہی روز میں 3000 لوگ مسیح کی کلیسیا میں مقدسوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. بہت کوئی ایسا کم کبھی ہو جائے، شاد و نادر ایک بار کبھی، وہ بھی میں امید بہت اس کی کم رکھتا ہوں، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس خاص اہمیت کو بھولے ہوئے. یہاں پر یہ معجزہ ہوا ہے، یہ ایک بڑا کام ہوا ہے. 3000 لوگ ایک ہی وقت میں یک وقت کلیسیا کے مجمع میں شامل ہو گئے ہیں. 3000 نے توبہ کر لی، 3000 نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یسوع مسیح نے جو کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس، اور وہ 10 روز تک اجتماعی طور پر ٹھہرے. سمجھ آئیے جی میری بات؟ کتنے روز تک؟ 10 روز تک. وہ کیسے جی؟ اپنے اپنے گھر کہاں؟ اجتماعی طور پر مرکز کے گھر میں. مرکز کے گھر کا بالائی حصہ تھا، اوپر ایک کمرہ تھا وہاں وہ ٹھہرے رہے اور وہ دعا کرتے رہے. تو یہ اجتماعی دعا کی میں اہمیت آج آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. لوگوں نے قبول کیا ہے، لوگوں نے، گھرانوں نے، زندگیوں نے ایک ہی وقت میں آ کر کیا کیا جی؟ ان سے بپتسمہ لے لیا. اور وہاں انہوں نے ایک ہی دن، عید پینتیکوست کے ہی دن کیا کیا؟ ان 3000 کو لوگوں کے گھروں میں، حوضوں میں بپتسمہ دیا. لوگوں کے گھروں میں ٹینکیاں تھی. یہ یروشلم کا علاقہ تھا، وہاں کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی ایسا چشمہ نہیں تھا. وہاں حوض تھے، 2 سرکاری حوض تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کے اندر جیسے ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینکیاں ہم نے رکھی ہیں، ویسے لوگوں کے پاس ہوتی تھی، صاف پینے کے پانی کی. تو وہاں انہوں نے بپتسمے لیے. تو یہ 3000 نے کیا لیا جی؟ بپتسمہ. اور کیا لکھا ہے؟ یہ رسولوں سے تعلیم پانے. پہلے کون جی؟ ہیلو، آپ سب ساتھ ہیں؟ کیا کرنے؟ رسولوں سے تعلیم پانے. رسول کون ہے؟ چنے ہوئے. رسول کا جو معنی ہے غور سے سیکھے گا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو، یہ رسول ہے. جسے یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ رکھ کر چنا، یہ رسول اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعلیم. تعلیم ہمارے لیے بنیادی چیز ہے. اور یہ تعلیم ملے گی کہاں پر؟ اکیلے کے؟ یہ کہاں ملے گی؟ رسولوں کے پاس. یہ رسولوں سے ملے گی، جو خدا کے روح کی ہدایت سے تعلیم یافتہ ہوئے، جو آگے استادوں سے سیکھ کر سکھانے کے قابل ہو گئے. یہ ان سے تعلیم ملے گی. اور اس کے ساتھ لکھا ہے اور رفاقت. رفاقت کے جو معنی ہے، جمع ہونا ہے، اکٹھا کرنا ہے یا اکٹھا ہونا ہے. یہ رفاقت ہے جی.
لیکن جو اکٹھے نہیں ہوتے، جو رفاقت میں نہیں ہوتے، جو نزدیکی میں نہیں ہوتے، خدا کے خادموں رسولوں کے، خدا کی کلیسیا کے اندر شامل نہیں ہوتے، وہ تھوڑے خطرے میں ہے۔ میں اس کے لیے ایک حوالہ ساتھ پڑھ کے آپ کو ٹیچ کروں گا زیادہ اچھا۔ میرے ساتھ میں کے نکالے پہلا پطرس کا خط ہے، اس کا 5واں باب، آٹھویں آیت مقدسہ۔ اگر کوئی بلند آواز سے پڑھے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور خوشی ہوگی کہ اپنی بائبل ساتھ لے کے آیا کریں۔ پہلا پطرس کا عام خط ہے، 5واں باب، 8ویں آیت۔ جلدی سے اگر کوئی بلند آواز سے پڑھے۔ آمین۔ یہاں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ پہلا کیا ہے؟ ہوشیار اور تمہارا مخالف ابلیس، کون ہے جی؟ ابلیس کس کی طرح؟ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں یہاں پر غور سے سنیے، آپ نے کبھی شیر کو شکار کرتے دیکھا ہے؟ کتنوں نے دیکھا ہے؟ ٹی وی وغیرہ پر کوئی ایسا نیشنل جیوگرافک پر، حقیقت میں تو شاید کسی نے نہ دیکھا ہو شکار کرتے ہوئے، تو ٹی وی وغیرہ پہ اگر کسی نے دیکھا تو ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ اوکے، تو آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے کہ شیر کیا کرتا ہے؟ شیر پہلے ایک جھنڈ کو دیکھتا ہے، یہ جھنڈ ہے سارا جی شیر کے سامنے، ہرن کہہ لے، بھیڑے کہہ لے، کوئی بھی جانور کہہ لے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہرن کو میں سب کرتا ہوں، زیادہ اچھا ہرن اس کا پسندیدہ میل ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جھنڈ میں ہرنوں کا جھنڈ ہے جی۔ تو شیر کیا ہے؟ پہلے دیکھتا ہے دور سے سارے جھنڈ کو، اور ایک اپنا شکار اپنی نگاہوں میں کام لیتا ہے۔ اے میرا شکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سیکھیے گا۔ وہ دیکھتا ہے یہ ابھی کمزور ہے۔ اگر وہ ہرنی کے بچے ہوں تو وہ زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ بچے ہیں نا، بالغ نہیں ہوئے، سمجھدار نہیں ہے، تیز دوڑنے والے نہیں ہیں، ٹانگوں میں بھی زور نہیں ہے، تو وہ شیر اس کو نظر میں رکھے۔ پورے جھنڈ میں ہے، گروپ ہے، غور سے دیکھیے اور سیکھیے، گروپ ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ایک کو دیکھا ہے۔ یہ شیر کی ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ پورے جھنڈ پر نظر نہیں رکھتا، جھنڈ میں سے ایک میں نظر رکھتا ہے جو اس کو کمزور نظر آتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ سلولی قدم آگے بڑھاتا ہے، قدم آگے بڑھانا شروع کرتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے شکار کے اب کافی پاس ہوں، غور سے سنیے، اس کے پاس صرف 40 سیکنڈ ہوتے ہیں اپنا شکار لینے کے لیے۔ وہ اب دیکھتا ہے کہ میں اپنے شکار کے کافی پاس ہوں، تو وہ ایک دم گراتا ہے۔ شیر کیسے گراتا ہے؟ ہاں ویسے ہی وہ گراتا ہے، اپنی گرج ظاہر کرتا ہے، تاکہ کیا ہو؟ وہ سارا جھنڈ جو ہے، وہ سارا جو جانوروں کا وہ مجمع ہے، وہ کیا ہو؟ اس کے گرج سے ہی، اس کی آواز سے ہی خوف کر کے کیا کرنا ہو؟ بھاگنا شروع ہو۔ اور وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اب جھنڈ اس طرف بھاگ رہا ہے، شیر اس کی اس طرف بھاگے گا۔ اگر جھنڈ اس طرف
بھاگ رہا ہے تو شیر اس کی اس طرف بھاگے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سے سیکھے گا کہ وہ کوشش میں ہوتا ہے کہ جس کو اس نے نشانہ بنایا ہوا ہے، جو کمزور ہے، وہ اس کو جھنڈ سے الگ ہے. اور اس کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے نہیں بھاگتا، وہ سائڈ پر بھاگتا ہے. اور جیسے ہی وہ سائڈ پہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ باقی سارے خوف میں کیا ہوتے ہیں؟ ادھر بھاگ جاتے ہیں. اور یہ جو کمزور ہے یہ پیچھے اس حساب سے پیچھے ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ ایک دم سے اپنی سپیڈ تیز کر کے اسے پکڑ لیتا ہے، اس کی گردن سے جا کے اسے دبوچ لیتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکار، وہ پھاڑنے والا ببر. اسی طرح ابلیس کلیسیا میں خدا کے مجمع میں ڈھونڈتا پھرتا ہے. کون اس کا شکار ہوگا؟ کون اس کی گرفت میں آئے گا؟ اور وہ اسپرچولی جو اس کی چار ٹانگیں جو اسٹرانگ ہونی چاہیے، رفاقت، تعلیم، روٹی توڑنا اور دعا کرنا، یہ چار بنیادی پلرز ہیں. یہ ایک جانور کے، ایک ہرنی کے، ایک کسی بھی جانور کے، یہ وہ چار پاؤں ہیں جس سے اس کی سپیڈ برقرار رہے گی، جس سے اس کی ٹانگیں سٹرونگ رہے گی. وہ اس ببر کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہوا تو چرچ سمجھ لیجئے آپ خطرے میں ہیں. ہاللیلویا. کتوں کو یہ بات سمجھ؟ آپ خطرے میں ہیں. وہ ببر، ابلیس ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا، وہ ہر روز ڈھونڈتا ہے. اتوار دے اتوار نہیں، انہیں دے اتوار تو پہلے ہی کا منہ کھانا ہوتا ہے نا. مقدس مجمع جمع نہ ہو، مقدسوں کی رفاقت نہ ہو، مقدسوں کی شراکت نہ ہو، آپس میں روٹی توڑنا نہ ہو، آپس میں اجتماعی دعا میں شامل نہ ہو، یہ اس کا اہم پلان ہوتا ہے. اور یہی کام ہم ہونے دیتے ہیں. لیکن رسولوں کی تعلیم اور رسولوں کی تربیت کے اندر ایسا نہیں تھا. وہ ہر روز جمع ہوتے تھے. ہم یہ 46ویں آیت اعمال کی کتاب کو اگر پڑھیں تو ہم وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ نکالے میرے ساتھ، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. لکھا ہے وہ اور ہر روز 46 آیت، اور ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے اور خدا کی حمد کرتے اور سب کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا. آج کلیسیا اسی بات کا، اسی کمزوری کا شکار ہے. اجتماعی رفاقت، اجتماعی دعا. ہمیں اجتماعی دعا کی اہمیت ہی نہیں سمجھ آج تک آئی. ہم نے کبھی اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. یہ جو ہم سنڈے میٹنگ کر رہے ہیں یہ رسولوں نے شروع کی تھی. اعمال کی کتاب میں ہی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے 14ویں باب کے اندر کہ وہ ہر ہفتے کے پہلے روز جمع ہوتے اور روٹی توڑتے تھے. وہ ہر روز بھی ہوتے تھے شروع میں ہیکل کے اندر. لیکن جب ہزار سانی شروع ہوئی، مشکل وقت آیا، دکھ آزمائش آئے، کلیسیا تتر بتر ہو گئی. کوئی سامریا چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. اور توما رسول یہاں ہمارے ٹیکسلے تک آ گیا. سندھ سے سفر کرتے کرتے ٹیکسلا تک وہ آیا. پھر ٹیکسلا میں منادی کر کے وہ واپس ہندوستان چلا گیا. وہاں جا کے اس نے منادی کی، وہاں جا کے اس نے خدمت کا کام شروع کر دیا.
تو یہ کہاں سے وہ چلے جی، وہ اسرائیل میں سے پیدل چلے، اسرائیل میں سے، اور یہاں آ کر اس نے کیا کیا؟ مقدس مجمع اکٹھا کر کے خداوند کی تعلیم کو اور زیادہ کثرت سے پھیلانا شروع کیا۔ سو یہ اجتماعی دعا جو ہر اتوار ہم کرتے ہیں، یہ کتنے گھنٹے دی؟ کتنے گھنٹے دی؟ 1.5-2 گھنٹے کی۔ تو آتے کتنے بجے؟ 2 گھنٹے کی دعا میں ہمیں 12 نہیں ہوئے، 12 ہوں گے پھر جانا نہیں، وہ کٹی نہیں بیٹھنی، میں آپ نہیں دیکھتے ہیں بس سکھان والے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا، ہمارا چرچ پاسٹر صاحب کا 11 بجے لگتا ہے، خدا کا چرچ 11 بجے لگتا ہے، لیکن ہمارا 12 بجے لگے، تو کیسی تو 12 بجے جانا ہے۔ میں آپ کو ایک بات ٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ دعا میں پابند نہیں ہیں تو آپ یعنی خدا کے ساتھ شخصی رفاقت میں پابند نہیں۔ یہ شخصی دعا ہے یا اجتماعی ہے، کوئی بھی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر وہاں پابندی نہیں ہے، آپ اپنے آپ پر اتنا سیلف کنٹرول نہیں رکھتے کہ آپ اس روز صبح اٹھیں، پورا ہفتہ آپ جو مرضی ٹائم سے اٹھیں۔ بعض اوقات تو ہم شاید ڈیوٹی پہ جانا ہو تو ہم صبح 4 بجے اٹھ جائیں گے، 5 بجے، ہمیں فکر ہے، لیکن خدا اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، خدا شخصی رفاقت کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یہ روٹی توڑنے میں مشغول تھے، یہ دعا کرنے میں مشغول تھے۔ لفظ کیا ہے کہ یہاں پہ جو لکھا ہے اور دعا کرنے میں مشغول لفظ ہے مشغلہ سے، تو جس کا معنی ہے عادت۔ کیا معنی ہے؟ عادت۔ ہمیں اکثر عادت ہو جاتی ہے کافی چیزوں کی، لیٹ سونا، لیٹ کھانا، کوئی اور ایسی چیزیں، تو یہ عادت ہے نا جی۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا، کئیوں کی عادت ہے، کوئی رات کو 12 بجے دعا کرتا ہے، کوئی 3 بجے اٹھ کر دعا کرتا ہے، کوئی صبح اٹھ کر 4-5 بجے دعا شروع کر دیتا ہے، کوئی ڈیوٹی سے پہلے 5 منٹ کی دعا کرتا ہے، کوئی 2 منٹ کی دروازے میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، اور کئی تو وہ بھی شاید معذرت کے ساتھ۔ تو یہ عادت سے ہے نا، عادت ڈالی نہیں، عادت ہے نہیں، لیکن یہ عادت ہے، یہ عادت ہونی چاہیے، یہ ہم اس میں مشغول ہونے چاہیے۔ میں نے 2015 3 مارچ کو ایک خادم کی آواز سنی تھی، اس نے مجھے ایک ہی بار کہا تھا کہ آپ فلانے چرچ میں آئیں، آپ کو برکت ملے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بڑا ڈسٹرب تھا، ڈسہارٹ تھا، بڑا نا امید تھا۔ میں نے اس روز اس خادم کی آواز کو سنا، اور تب سے لے کر آج 26 جون 2022 تک کسی کو مجھے کہنا نہیں پڑا کہ آؤ جی چرچ چلیں، کسی کو مجھے نہیں کہنا کہ آؤ اجتماعی دعا میں چلیں۔ کوئی اجتماعی دعا ہے، سیمینار ہے، تعلیمی سیشن ہے، کوئی ایسا خدا کی حضوری کا سیشن ہے، یہ نہیں کہ میں پاسٹر ہوں اس لیے میں تب کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پاسٹر نہیں بھی تھا، یہاں صبح 5 بجے چرچ لگتا تھا اور میں صبح اٹھ کے بھاگتا آتا تھا یہاں پر، اور اس کے لیے میرے اندر سے پتہ کیا آواز آتی تھی جب میں تھوڑا سا 5-7 منٹ لیٹ ہوتا تھا دعا میں اٹھنے کے لیے، تو اندر سے آواز پتہ کیا آتی تھی؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ۔ ابھی وہ میری پہلی محبتیں کی تھی خدا کے ساتھ، شروع کی، لیکن اندر سے ایک آتی تھی، میں فوراً اٹھتا، منہ ہاتھ دھوتا، ناشتہ بھی نہیں کرتا، یہاں آتا اور دعا کرتا، اور یہاں پر کافی لوگ اس وقت ہوتے تھے دعا میں۔ تو مجھے کسی کو مجھے کہنا نہیں پڑا
تو یہی بات اگر میں کلام میں کہوں، یہ جو ہر روز جمع ہوتے تھے، کہ ہر روز پترس دروازہ کھڑکانا سی، آؤ جی دعا دا ٹائم ہو گیا، ہوں جائیے تے گرجے جا کے سلیمان کی ہیکل کے برآمدہ میں جمع ہو جائے، ایسا تھا کہ ہاں جی بولے بولے جی بولے، آوازیں نہیں آ رہی مجھے، بولے ایسا تھا؟ تو پھر کیسا تھا؟ وہ ہر روز ایک دل تھے، ان کے دل ایک ہو گئے تھے، روح القدس کی حضوری کے سبب سے، اور روحانیت کے سبب سے ایک تھے۔ ان کے اندر بھوک تھی تعلیم پانے کی، ان کے اندر بھوک تھی رفاقت رکھنے کی، ان کے اندر بھوک تھی روٹی توڑنے کی، مسیح کا بدل لینے کی، ان کے اندر بھوک تھی کہ وہ دعا کے وسیلہ سے روح کی معمولی میں بڑھتے چلے جائیں۔ جو انہوں نے کام دیکھا تھا نا، کیسا کام؟ آسمان سے آگ اتری تھی، آگ میں والا سے آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ رہی تھی، وہ آگ انہوں نے دیکھ لی تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو لگ گئی تھی، اندر آگ لگی تھی، اندر ایک سپارک تھا، اندر ایک جنون تھا، اندر ایک محبت تھی کہ ہمیں جمع ہونا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں اس کی بندگی گانی ہے، ہمیں اس کی ستائش کرنی ہے۔ ان کا موٹیو، ان کا خیال، ان کا مقصد ایک ہی تھا، مقدس محفل فراہم کرنا۔ اور ہم شاید اس سے ناواقف ہیں، لیکن کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جمع ہونے سے باز نہ آؤ۔ بعض ایسے بھی ہیں جو نہ جمع ہوتے ہیں اور شاید نہ ہونے دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جی، کہ وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، نہ خود جائیں گے نہ دوسرے کو جان دیں گے، اور چھڑو جی آج لیٹ ہو گئے، اور چھڑو جی آج اے ہو گیا، آج ہو گیا، آج کپڑے دھونے ہیں، پورا ہفتہ کی دیتا ہے، وہ ڈیوٹی کی تھی، اج جی ڈیوٹی کرنے کا وقت جن نے پورے ہفتے سنبھالیا ہے، وہ دی ڈیوٹی تو خالی رہ کے اسی کی کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں۔ ہم نے سنڈے کو ڈیوٹی پہ اکثر جانا ہوتا ہے، لیکن جس نے ڈیوٹی دی ہے، یہ غور سے سیکھیے، جس نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، اگر ہم اس کی ڈیوٹی نہیں کر رہے تو ہماری ساری ڈیوٹیوں پر برکت نہیں ہوگی، بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ ابراہیم کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، صحیح ہو گیا، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ صحیح تھا، لیکن خدا نے اسے سب باتوں میں کیا کیا؟ برکت بخشی۔ اور کیسی برکت ہے؟ غور سے سنیے گا کہ وہ 75 برس کا تھا جب ملک حرام سے نکلا، اور کہاں آ گیا؟ الگ آ کر اس نے کہاں پر 99 برس تک انتظار کیا، 24 سال اس نے انتظار کیا، رہتا وہ ڈیرے میں تھا، اپنے پورے ڈیرے کے ساتھ رہتا تھا، کبھی وہ اسماعیل کو کہتا تھا میرا بیٹا ہوگا، کبھی کہتا تھا الیعزر میرا بیٹا ہوگا، لیکن جس کے ساتھ وعدہ تھا وہ اسحاق تھا۔ تو یاد رکھیں، خدا کے وعدے آج بھی سچے ہیں۔ ہم لوگوں پر نگاہ نہ لگائیں، ہم اور چیزوں پر نگاہ نہ لگائیں، بلکہ ہم لشکروں کے خدا کے
وعدوں پر نگاہ لگانا شروع کرے. ہاللویا. اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی ترقی ہو, سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, سب اس کے حضور جمع ہو, سب اس کے حضور اکٹھے ہو, سب اس سے یکدل ہو کر پکارے, سب اسے ایک آواز ہو کر پکارے. کیونکہ جب ایک آواز یکدل یک جان ہو کر وہ سب ایک جگہ جمع تھے, وہ عید پینتیکوست کے دن, تو آسمان سے یعنی عالم بالا سے روح القدس یعنی قوت کا لباس اترا تھا. تو جب ہم ایک جگہ جمع ہوں گے, یک دل ہوں گے, یک جان ہوں گے, یک خیال ہوں گے, تو ہمارے لیے بھی عالم بالا سے سب اچھی چیزیں آپ مہیا ہوں گی. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم برے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو, تو میں تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ دوں گا. ہاللویا, ہاللویا. وہ دیتا ہے, عالم بالا سے دیتا ہے, لیکن یک دل تو ہو جائے, یک جان تو ہو جائے. عبادت کے اندر ہم یک خیال نہیں ہے جی, بیٹھے عبادت کے اندر ہے, خیال پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہیں. یہ سچی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عبادت کے اندر کے لوگوں کے حال ہیں. آوارہ خیال آتے ہیں, پھر وہ کہاں لے جاتے ہیں, کئیوں کو کام پر, کئیوں کو دکان پر, کئیوں کو سبزی والی دکان پر, کہاں کہاں لے جاتے ہیں. یہ سچائیاں میں بتا رہا ہوں, لیکن رفاقت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اجتماعی رفاقت. جب آپ مجمع میں ہوں گے, جب آپ متفق ہوں گے. میں ایک حوالہ آپ کے لیے اور پڑھتا ہوں, میرے ساتھ مل کے نکالیے دوسرا تواریخ. میں آخری حوالہ آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں, 5واں باب ہے, دوسرا تواریخ اس کا 5واں باب. اور اس کی 12ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے. دوسرا تواریخ ہے 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت تک. یہاں لکھا ہے, اور لاوی جو گاتے تھے اور سب کے سب, جیسے آصف اور بیمان اور یدوتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے مبلس ہو کر اور چانچ اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذبح کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے, اور ان کے ساتھ 120 کاہن تھے. کتنے جی؟ کتنے کاہن؟ 120. وہ کتنے تھے جماعت میں عید پینتیکوست کے دن؟ نہیں, پہلے شروع سے تقریباً 120. وہاں لکھا ہے تقریباً 120 جو نرسنگے پھونک رہے تھے. نرسنگا پھونکنا آوازوں کو بلند کرنا, ٹھیک ہے جی. یہاں نرسنگا پھونکا جا رہا تھا. تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے